بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی ہے تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، اور اس نے پھر مہلت مانگی قیامت تک کے لیے کہ آپ مجھے مہلت دے دیں تاکہ میں لوگوں کو بہکا سکوں، بھٹکا سکوں، آپ سے دور کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت حوا علیہ السلام کو، پھر وہاں سے ایک مخلوق پیدا ہونا شروع ہوئی اور آگے نسل چلنا شروع ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے پھر حضرت حوا، ان کے پھر بیٹے، پھر آگے سے آگے نوح علیہ السلام، پھر انبیاء آتے گئے اور پھر سب کچھ ہوتا گیا۔ مختلف ادوار میں جو دنیا میں جس طرح انبیاء آتے گئے تو مختلف لوگ بھی پیدا ہوتے گئے۔ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے خدا کے ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے اس طرح کے فرقے ہو گئے۔ کوئی منکر زکوٰۃ ہو گیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی منکر حدیث ہوا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، کوئی منکر قرآن ہوا میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی منکر نبوت ہوا کہ میں نبوت یہاں پہ ختم نہیں ہوں، بلکہ کسی نے جس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس نے کہا جی میں نبی ہوں، اس طرح۔ تو اس طرح مختلف ٹائم پہ مختلف لوگ اس طرح کے پیدا ہوتے گئے، کیونکہ شیطان تھا، شیطان بہکاتا رہا اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے، اور اس کے اوپر کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کو اس بات کے اوپر شک ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر شک کر سکے یا اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ رکھتا ہو تو استغفار، کیونکہ اس کے اوپر ڈاؤٹ رکھنا بھی، دل میں خیال بھی ایسا آ جانا، تو وہ بھی انسان کے لیے اسلام سے خارج ہونے سے کہ خطرے کی علامت ہے، وہ بھی کہ انسان اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ تو ایسی چیز کو سوچنا یا وہم و گمان میں بھی لے کے آنا، وہ بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد جو ہے ختم نبوت، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، جس میں ایک عورت بھی تھی، مسلمہ کذاب تھا، جس کے ساتھ جنگ بھی ہوئی، اور یہ دور صدیق اکبر کے اندر ہوئی، جس کے اندر جو ہے 1200 صحابہ جو شہید ہوئے، اس کے اندر 1200 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے اس جنگ کے اندر، جس میں سے 700 صحابہ ایسے تھے جو حفاظ تھے، یعنی جو حافظ تھے، اور اس کے اندر جو منکر ختم نبوت تھے 36,000 ایسے تھے اس کے اندر جو مرے، جو قتل ہوئے، جو جہنم واصل ہوئے، جو منکر ختم نبوت تھے، یعنی جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے تھے۔ تو ہر دور میں جہاں پر کسی نے اگر دعویٰ کیا نبوت کا یا منکر حدیث کے انکار کا یا قرآن کے انکار کا یا اور دوسری چیزوں کا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا کہ جنہوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ اسی طرح ایک فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور تھا وہ غیر مسلم لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جس کی بنیاد جو ہے وہ انگریز نے رکھی، اور انگریز نے مسلمانوں میں سے ہی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے متنفر نہ ہوں، لوگ جو ہیں اس سے گمراہ نہ ہوں کہ یہ تو غیر مسلم، کیونکہ اگر کوئی کہے گا اپنے آپ کو کہ میں غیر مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، تو اس کی بات کو کوئی سنے گا نہیں، لیکن کوئی مسلمان کہہ کے بات کرے گا، چاہے وہ غلط بات کر رہا ہے، چاہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، چاہے وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، تو لوگ پھر بھی اس کی بات کو سنیں گے اور گمراہ بھی ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے نا قرآن حدیث کا، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تو 1 منٹ میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ایک شخص پیدا ہوا 1938 یا 1939 یا 1940، جس کا نام جو تھا سب سے پہلے جس کا نام جو رکھا گیا وہ تھا دسوندی، یہ نام رکھا تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا نام جو ہے سنہندی بھی رکھ دیا، سنہندی یا سنہندی ایسے کوئی نام بھی اس کا رکھ دیا۔ اور یہ سنہندی جو ہے نا، یہ منت مانی جاتی ہے اور کسی غیر اللہ کی،
تو اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مسلمان نام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا نام رکھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کر رہا ہوں، نام سے واقف ہوں گے سارے۔ کچھ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں جن کو نہیں پتہ تو ان کے لیے ہے یہ کہ غلام احمد قادیانی کون تھا، کب پیدا ہوا، مختصر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ علماء نے اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، آپ وہ کتاب ٹوٹلی پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری تفصیل سے پتہ چل سکے، لیکن میں صرف آپ کو مختصراً بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ کبھی کہیں دھوکہ نہ کھائیں اس جماعت سے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کے اور آپ بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں اور دھوکہ کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا نام جو تھا، جو میں نے جس طرح پہلے 2 نام بتایا اور پھر تیسرا نام اس نے غلام احمد قادیانی رکھ لیا، اور وہ نہیں پتہ کس طرح رکھ لیا اور کب ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، لیکن اس کے باپ کی جو وفات ہوئی تھی وہ 1876 میں اس کے باپ کی وفات ہوئی تھی۔ اگر وہ دیکھا جائے اور کیلکولیشن کی جائے تو پھر اس کی جو پیدائش بنتی ہے وہ 1841 یا 1842 بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ پیدا کہاں پہ ہوا تھا؟ گرداسپور، جہاں پہ سکھوں کا جو بہت بڑا ایک ہے گرداسپور، جس کا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، تو وہاں پر جو ہے یہ اس علاقے میں یہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی میں یہ کہتا ہے میری عمر جو تھی وہ 17 سال تھی، لیکن باپ کی وفات جو ہوئی 1876 میں، جسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو اس کی جو پیدائش ہے وہ 1841 یا 42 بنتی ہے۔ اچھا، اس نے جو اس کے باپ کا نام جو تھا وہ تھا غلام مرتضیٰ، اس کے باپ کا نام تھا، اور اس کے دادا کا نام تھا عطا محمد، اور اس کے پردادا کا نام جو تھا وہ گل محمد نام تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے 1891 میں اس نے دعویٰ کیا عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو تب اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق میں مسجد ہے، وہاں پہ اتریں گے، تم ہو یہاں پہ گرداسپور قادیان کے ادھر، ٹھیک ہے، تو تم یہاں کہاں اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں؟ تو اس نے پھر ادھر ادھر کی تعویلیں کر کے کہنے لگے کہ میں قادیان کو جو ہے وہ دمشق ثابت کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس نے ادھر ادھر کی تعویلیں ماننے لگ گیا، لیکن اس کی بات نہ بنی، اور یہ خود بھی اس چیز سے مطمئن نہیں تھا کہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، انسان کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں یار جو میں نے چیز کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنی بات کے اوپر بھی مطمئن نہیں تھا، نہ اس کو اس کے اوپر یقین تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ خیر، یہ اسی طرح اس کو لے کے چلتا رہا، اور سازشیں جس طرح دماغ کے اندر چلتی رہتی ہیں کہ اب میں کیا کروں، آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے 12 سال تک یہ ایسی اپنی کہانیاں اور وہ چیزیں کرتا رہا کہ اب میں کیا کروں اس کے اندر۔ تو پھر اس نے 12 سال تک اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے 12 سال بعد جو ہے آپ ختم نبوت کا جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس نے جب اس نے دیکھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کی بات نہیں بن رہی اور اس کے تعویلیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر اس نے جو ہے وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ پہلے تو یہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی مرزا اپنے ساتھ لکھتا رہا، جو مغل خاندان سے تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے آپ کو فارس کا بھی بتا دیا، فارسی بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو اسرائیلی بھی بتایا کہ جی میں اسرائیلی بھی ہوں، میرا خاندان جو اسرائیلی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو فاطمی بھی بتا دیا، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا توبہ استغفار کے خاندان سے اپنے آپ کو بتایا کہ جی میں ان کے خاندان میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا نہیں جی میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ چین سے بھی آئے تھے۔ تو اس طرح کر کے اس نے اپنے 5 خاندان بنا دیے، فاطمی بھی بنا دیا، فارسی بھی بنا دیا، اسرائیلی بھی بنا دیا، مغل بھی بنا دیا اور چینی بھی بنا دیا۔ باپ جو تھا اس کا وہ حکیم آنا تھا، یعنی حکیمی جو طب ہوتا ہے اس پہ تھا، لیکن اگر مذہبی طور پہ دیکھا جائے یا جس کو فالو کرتا تھا یا جس کو دیکھا جاتا تھا تو وہ شیعہ اہل تشیع مذہب پہ تھے۔ اچھا، خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے 1908 میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ 1908 میں اس کی وفات ہوتی ہے، اور یہ مرتا بھی ایسا ہے کہ یہ واش روم کے اندر مرتا ہے۔ اس کا جو موت آتی ہے وہ واش روم کے اندر، باتھ روم کے اندر اس کی موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بھی ناک بھی بناتا ہے دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اور یہ مرا کیسے۔
ابھی یہ صرف میں نے آپ کو اس کے حالات بتائے تھوڑے سے، پیدا کہاں ہوا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اور اس نے اپنا خاندان کیا بتایا. اس نے بہت بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہیں اور ایسے ایسے افسانے لکھے ہیں اور ایسے ایسے لطائف اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن پڑھیں، لیکن پہلے اپنے دین کے اوپر پورا اعتماد ہو، آپ کو اسٹرانگ ہو اپنے دین پہ، پھر دوسرے مذہب کی کتابوں کو پڑھا کریں، ورنہ آپ کا دماغ جو ہے تھوڑا سا گمراہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو اپنے دین کے بارے میں علم نہیں ہوگا. تو آج کل یہ جو قادیانی جماعتیں ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، احمدی کے نام سے یہ مشہور ہے، اور یہ جرمنی میں انہوں نے زیادہ اپنا جو اسٹرانگ بیس بنائی ہوئی جرمنی میں ہے. ویسے تو پوری دنیا میں ہی ہے، پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، بہت انڈیا میں بھی، ٹھیک ہے نا، پاکستان میں بھی ہیں، سب جگہ ہیں. کیونکہ یہ ان کے ناموں میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آتا، ان کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا. کچھ نشانیاں لوگوں نے بتائی ہیں کہ ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ان کی عورتوں کی نشانی کیا ہوتی ہیں. لیکن خیر، جہاں پر بھی جو اپنے آپ کو احمدی جماعت ظاہر کرے یا کچھ کرے تو کوشش کرے کہ ان سے دور ہی رہیں. اور جب تک آپ کو اپنے دین کے اوپر اسٹرانگ بیس نہ ہو، اپنے دین کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو ان سے بحث مت کریں. کبھی کوئی آپ کو اگر تنگ بھی کرے تو آپ علماء کے ساتھ ان کا رابطہ کروائیں، تاکہ علماء ان سے بات کریں. آپ خود ان سے بات کبھی بھی نہ کریں. یا تو آپ اپنے دین کو اتنا پڑھیں کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہو. یہ تھا اس کے حالات و واقعات، ٹھیک ہے. اچھا، 1953 میں بھی یہ تحریک ہوئی اسٹرانگلی، ٹھیک ہے نا، اور بڑے ظالمانہ اور طاقت کے زور پہ جو ہے اس کو دبایا گیا. کیونکہ جہاں پر جب اس نے دعویٰ شروع کیا نبوت کا اور یہ سارا چیزیں، تو وہاں پہ علماء بھی تھے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ تحریکیں بھی، نئی نئی تحریکیں بھی جنم لیتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نان مسلم جماعت اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے کھڑی ہو جائے. تو 1953 میں جو ہے بڑے اسٹرانگلی طور پہ اور ظالمانہ طاقت کے زور پہ جو ہے اس کو دبایا گیا. لیکن جو اس وقت کے جو علماء تھے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور باقی جو علماء تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اس تحریک کو جو ہے وہیں پر ہی دبا دیا. اور لوگ وہاں پہ بہت شہید بھی ہوئے، بہت وہاں پہ لوگ جو ہے وہ مرے بھی. لیکن جو ان کی شہادت تھی وہ بڑے نیک کام کے لیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر تھی، تو وہ لوگ تو سیدھا جنت میں جائیں گے. خیر، 1974 میں 1974 میں جو ہے پھر ایک آئین کو علماء کی کوششوں سے اور لوگوں کی کوششوں سے، تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تو کوئی بھی انسان، دیکھو ادھر ایک جو اہم امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے وہ ایک عالم ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. تحریکیں بے شک یہاں پر جو چلائی گئیں وہ علماء نے چلائیں، عام لوگوں نے چلائیں، لوگوں نے اپنی جانیں بھی دی، سب کچھ کیا. لیکن جو کام ہوا، جو کام کیا، وہ ایک وزیر اعظم جو ایک غیر عالم تھا، ایک غیر دینی شخص تھا، دنیاوی شخص تھا، ذوالفقار علی بھٹو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، یہ بات کو ڈالا، اور اس نے 1974 میں ایک آئین پاس کیا، اور وہاں پر جو ہے یہ احمدی قادیانیوں کو جو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا پاکستان کے آئین میں. تب سے لے کے اب تک جو ہے یہ لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ہم لوگ یہ آئین سے یہ شک جو ہے ان کی یہ خارج ہو جائے، اور ان کو جو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے یہاں پہ قادیانی، وہ ختم ہو جائے، اور ان کے لیے مسلم کا جو ورڈ ہے وہ یوز کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو، جب تک ہیں اسمبلی میں ہیں یا باہر ہیں، عام لوگ جن لوگوں کو ان چیز کی سمجھ ہے، جب تک یہ لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز کبھی بھی ان کی کامیاب نہیں ہو سکے گی. 1950، اب میں کچھ آپ لوگوں کو ان کی جو سازشیں تھیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، اور جو بزرگوں نے یا جو علماء نے ان کے بارے میں جو چیزیں کہی ہیں یا جو واقعات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں. تحریک ختم نبوت 1953، جو ابھی میں نے آپ کو ذکر بھی کیا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ جو لوگ ختم نبوت کی تحریک میں شہید ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے. یہ ایک سوال کرنے والا ایک عام آدمی ہو سکتا ہے، جس کو تھوڑی سی بھی دین کی سمجھ ہو یا جس کو تھوڑا سا بھی دین کے بارے میں پتہ ہو، تو شاید وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اگر کوئی جان دے گا تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا. ظاہر سی بات ہے جس نے جان دی ہے اسی طرح جنت میں جائے گا، اور ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اگر کوئی جان دیتا ہے خالص صحیح نیت کے ساتھ، تو اس سے بڑی شہادت تو کوئی نہیں ہو سکتی. تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ ان کو بڑا جوش آیا یہ بات سن کے. انہوں نے فرمایا کہ اس ساری چیز کا ذمہ دار میں ہوں، اور انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ان سب کی شہادت کا گواہ میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں. انہوں نے آسمان کی طرف جو ہے منہ کر کے فرمایا کہ اللہ تو بھی گواہ رہے، ان شہداء کا میں خود ذمہ دار ہوں، اور جب تک یہ مسئلہ ختم نبوت حل نہیں ہوتا، اگر میں زندہ رہا اور موقع ملا تو پھر بھی میں ایسا ہی کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس ختم نبوت کے اوپر شہید ہوتے ہیں
یا جو شہادتیں دیتے ہیں تو ان سب کی شہادت کا ذمہ دار جو ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ اگر کل مسلمان اگر کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے تسمے پر بھی اگر کوئی قربان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر بھی اگر کوئی اپنی شہادت دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کا ذمہ دار بھی جو ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اتنی بڑی بات جو تھی وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی۔ اچھا، ایک مرتبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ختم نبوت پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی وہ اسپیچ کر رہے تھے ختم نبوت کے اوپر، تو انہوں نے فرمایا میں مرزا محمود اور قادیانیت کی جو مخالفت کر رہا ہوں، مرزا محمود اس ٹائم پہ قادیانیوں کا کوئی سربراہ ہوگا، اور جو مخالفت کر رہا ہوں قادیانیوں کی وہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کر رہا ہوں۔ میری ذاتی کوئی رنجش ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ میرے اندر کوئی نفرت ذاتی ان کے لیے ہے، بلکہ مرزائیوں سے میری دشمنی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی محبت کی وجہ ہے۔ ایک بات میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ہمیشہ اپنی انٹینشن، نیت ہمیشہ کوئی بھی کام کرے، دین کا کام کرے یا کوئی بھی کام کرے، ہمیشہ صحیح رکھیں۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی اور آپ نے اگر اپنی جان بھی دے دی اس کام کے لیے اور نیت آپ کی کچھ اور تھی تو آپ کو اس کا کچھ بھی نہ ثواب ملے گا، نہ شہادت ہوگی، نہ کچھ اور ہوگا۔ حضور کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ گوارا نہیں ہو سکتا، نہ ہی میرے اللہ کو یہ گوارا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خدا کا شریک بتاتے اور بناتے ہیں، مگر اللہ ان کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح عام لوگوں کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر کوئی انا ربکم الاعلیٰ کہہ دیتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش میں اس کا رزق تنگ نہیں کرتا، کھینچتا نہیں ہے، اس کی ویسی پرورش ہوتی ہے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جب کوئی اعلان کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کوئی انکار کر دے اور اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی نہیں پھلا پھولا، اور یہی انجام مرزائیوں کا ہوگا۔ اچھا، ختم نبوت اجماع امت کی روح سے، یعنی تمام لوگوں کا اس کے اوپر اجماع ہے، متفق فیصلہ ہے ختم نبوت کے اوپر۔ اب وہ کیا ہے؟ وقد اخبر تعالی فی کتابہ، ٹھیک ہے، حدیث ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ وقد اخبر تعالی فی کتابہ ورسولہ فی سنت المتواترۃ عنہ انہ لا نبی بعدہ لیعلموا ان کل من ادعا ھذا المقام بعدہ فہو کذاب افاک دجال ضال مضل، ٹھیک ہے، ابن کثیر میں بھی یہ ذکر ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے ضمن میں یہ ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ نے اپنی متواتر احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہر وہ شخص جو نبی کے بعد اس مقام نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مفتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ ایک اور میں آپ لوگوں کو یہاں پہ مسئلہ بتا دوں، اگر کوئی انسان کے دل میں وہم و گمان بھی آ جاتا ہے قادیانیوں کو لے کے، یار ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو، تو استغفار، میں تو ویسی ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی اگر شخص یہ سوچ لے کہ یار ہو سکتا ہے قادیانی یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، کچھ ایسا، اسی ٹائم انسان جو ہے نا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ اپنے دل میں مت رکھیے گا۔ اچھا، قادیانیوں کی سازش جو ہے پاکستان کے لیے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ قادیانی خلیفہ مرزا محمود، ان میں نا پھر خلافت شروع ہو گئی تھی، جب وہ قادیانی مرا نا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بعد پھر اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے پھر وہ اپنی خلیفہ مرزا محمود کا مندرجہ ذیل بیان قادیانی جماعت کے عزائم کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اصل تو یہ کہ ہم نہ تو انگریز کی حکومت چاہتے ہیں اور نہ ہندوؤں کی، ہم تو احمدیت کی حکومت کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ یہ چاہتے تھے۔ 1922 میں اس نے یہ بات کہی تھی، 1922 میں وہ کہتا ہے نا ہمیں ہندو چاہیے نہ ہمیں انگریز چاہیے، ہمیں تو احمدیت اپنی جو جماعت ہے ہمیں تو اس کو لے کے چلنا ہے اور ہمیں وہ جماعت بنانی ہے، اسی پہ پاکستان بنانا ہے۔ اپنے خلیفہ کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد بھی قادیانیوں نے بالواسطہ طریقوں سے کام لے کر پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کر کے خارجہ پالیسی کو ایسی شکل دی جو ان کی اور ان کے سامراجی آقاؤں کی مرضی کے عین مطابق تھی۔ اچھا، جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، یہ قادیانی ہو جائیں، چاہے یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، یا اس طرح کی جو بھی ہیں، یہ اپنے لوگوں کو نا بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کرواتے ہیں تاکہ اندر کھاتے جو بھی کام وغیرہ ہوتے ہیں، حکومتی، خارجہ پالیسی، جتنے بھی کام ہو وہ ہمارے آسانی سے حل ہو جائیں۔ ان کی یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا سازش ہوتی ہے کہ جتنے بھی نان مسلم یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، یہ اپنے اپنے بڑے لوگوں کو جو ہے نا کسی کو بڑے عہدے پہ ڈاکٹر بنائیں گے، وکیل، انجینئر،
وزیر اعظم کی پوسٹوں کے ساتھ جو اندر اس کے جو ہوتے ہیں سیکٹری ہوتے ہیں، اسی طرح ججز بڑے بڑے جو ہوتے ہیں، تاکہ اپنے وہاں پہ فیصلے ہو سکیں، اپنی مطابق باتیں ہو سکیں، سب کچھ ہو سکے۔ یہ جماعت اپنے خلیفہ کے حکم پر بیرونی طاقت کی مدد سے یہاں قادیانی ریاست قائم کرنے کے لیے مستقل کوشاں تھے۔ اس کا مقصد اہم ترین محکموں مثلاً دفاع کا جو ہوتا ہے، فوج میں بڑے بڑے عہدوں پہ، جنرل، کرنل، اس طرح کے عہدوں پہ یہ، پھر اس کے بعد خزانہ اور امور خارجہ پر دسترس حاصل کر کے مسلمانوں کے تمام سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ججز ہوں، فوج میں ہوں، پائلٹ، یہ جو آرمی ہے، ان میں بڑے بڑے عہدوں پہ ان کو فائز کرو، تاکہ یہاں پہ پھر اپنی مرضی کے مطابق جو وہ فیصلہ کروا سکیں۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ لوگ اندر ہوں گے تو جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ پھر یہ اپنی باتوں کو منواتے ہیں، پھر یہ دوسرے ملکوں سے وہاں پر ان کے اوپر پھر پریشر بھی دلواتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، جب قیام پاکستان کے لیے سرحدوں کے تعین کا سلسلہ شروع ہوا، جب قیام پاکستان کے وقت میں، تو اس وقت قادیانی نے جان بوجھ کر اپنا مختصر نامہ پیش کیا، جس میں خود کو مسلمان سے الگ ظاہر کیا، ٹھیک ہے۔ جب قیام پاکستان میں باؤنڈری لائن جب وہ ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ ظاہر کیا۔ مہذر نامے میں علیحدہ مذہب، سول، فوجی ملازمین کی مبالغہ آمیز تعداد، کیفیت آبادی کی تفصیلات اور ایک نقشہ شامل تھا اس کے اندر۔ قادیانیوں کے الگ مہذر نامے پیش کرنے کے نتیجے میں گرداسپور کا علاقہ پاکستان میں شامل نہ ہو سکا۔ یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان انڈیا کے بارڈر پہ یہ جو ہے، یہ اس وقت ان لوگوں کی سازش کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس میں پاکستان میں شامل نہ ہو سکا تھا۔ اس طرح کشمیر سے آنے والے تمام دریا جو پاکستان کو سراب کرتے ہیں، ان پر بھارت کا قبضہ ہو گیا۔ تقسیم کے اس عمل میں اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی، ٹھیک ہے نا، اب یہ بڑے عہدے پہ تھا، ٹھیک ہے، اور وزیر خارجہ بھی تھا لیکن قادیانی تھا۔ اب اس نے کیا کیا، پاکستان کے خلاف سازشیں کی، نے انتہائی گھناؤنا کردار ادا کیا۔ مسلم لیگی رہنما میاں امیر الدین نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ اندر کھاتے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ قادیانی ہے اور یہ ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن کیونکہ لوگ جو ہے ان کو اپنی نوکریاں پیاری ہوتی ہیں، پیسہ اور جو ان کو فیسلٹیز ملی ہوتی ہیں، تو لوگ اس کو اپروچ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کر رہا کرنے تو ہمیں کیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس کے اندر۔ اچھا، باؤنڈری کمیشن کے مرحلے پر وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی کو مسلم لیگ کا وکیل بنانا مسلم لیگ کی بہت بڑی غلطی تھی، اور اس کو بنایا بھی مسلم لیگ کی طرف سے وکیل تھا، اس لیے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ پٹھان کوٹ کا علاقہ قادیانی سازش کی بنا پر پاکستان کے بجائے ہندوستان میں شامل ہو گیا۔ اب ایک قادیانی وکیل تھا جس کی وجہ سے جو علاقے پاکستان میں آنے تھے وہ سارے علاقے جو ہیں انڈیا کے اندر چلے گئے، اور مسلم لیگ نے بعد میں اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ اس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری سازشیں ہیں جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اپنی جماعت کو جو ہے وہ انکریز کرنا ہے، بڑھانا ہے، باقی پاکستان ٹوٹے، پاکستان انڈیا میں جائے، انڈیا قبضہ کر لے، امریکہ قبضہ کر لے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو اپنی جماعت کو بس کرنا ہے، کیونکہ یہ کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتے پاکستان کے ساتھ۔ اچھا، مرزا محمود نے بلوچستان کے بارے میں کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ اب یہ صوبہ کبھی بھی ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ اب یہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں، یہ ہمارا شکار ضرور ہوگا، اگر دنیا کی تمام قومیں بھی متحد ہو جائیں تو اس خطے کو ہم سے چھین نہیں سکتی۔ یہ روز نامہ فضل ربوہ، جو ان کا ایک گڑھ ہے پاکستان میں، ربوہ ایک پورا علاقہ ہے، اس میں 3 اگست 1948 میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ امریکہ میں جو مقام یہودیوں کو حاصل ہے وہی قادیانیوں نے پاکستان میں حاصل کرنا چاہا، یعنی یہودی جس طرح امریکہ میں رہتے ہیں اسی طرح احمدیوں نے چاہا کہ ہم پاکستان میں ویسے رہیں۔ ظفر اللہ قادیانی کے دور وزارت خارجہ میں بیرون ملک کے تمام سفارت خانوں میں ان کی سفارش پر یہودی لڑکیوں کو ملازمت پر رکھا گیا۔ اب دیکھو، جب ملازمتیں نوکریوں پہ رکھا گیا تو انہوں نے اپنے جو عورتیں تھیں ان کو نوکریاں دیں انہوں نے، جس سے اسلامی ممالک میں پاکستان کی بہت جگ ہسائی ہوئی کہ انہوں نے کہا جی یہ تو ایک لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اوپر پاکستان کو بنایا گیا، اور نوکریوں پہ انہوں نے عورتوں کو، یہ تو پہلے کا دور تھا جب پاکستان بنا تھا، اس ٹائم کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اب تو کیونکہ چینج ہو گیا نا، ہر چیز ہی ہو گئی اب تو، لیکن یہ اس ٹائم پہ بتا رہا ہوں۔ یہودی لڑکیوں کو ملازمت پر رکھا گیا جس سے اسلامی ممالک میں پاکستان کی بہت جگ ہسائی ہوئی، یعنی بہت مذاق اڑا، اور بعض عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ رہے۔ علاوہ ازیں بیرونی دنیا میں پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے اس قدر قادیانی لٹریچر تقسیم کیا گیا کہ قادیانیت کو ہی پاکستان کا سرکاری مذہب سمجھا جاتا تھا۔ اندر یہ جو چیزیں ہوتی نا، وزیر خارجہ پالیسی، یہاں سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، اپنا لٹریچر بھی لے کے آ سکتے ہیں، ملک میں پھیلا سکتے ہیں، پابندیاں بھی نہیں لگتی اس کے اندر، اپنی مرضی کی آپ
جابز وغیرہ بھی اپنے لوگوں کو دلوا سکتے ہیں، یہ ہر چیز آپ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے شروع میں یہ چیزیں بہت کی، ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ذوالفقار علی بھٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے جتنا بڑا کام اپنی زندگی میں کر دیا، پوری زندگی میں انہوں نے کچھ بھی کیا ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو یہ کام انہوں نے کر دیا نا، یہ سمجھ لو کہ اپنی جنت انہوں نے پکی کروا دی۔ اختلافات کیا 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 نہیں کیا وہ ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کے کام یہ تھا جو انہوں نے کر دیا۔ تو جو انہوں نے یہ کام کر دیا اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں تھا، اور اس کام کے اوپر انہیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ اب بلوچستان پر قبضے کی سازش، مرزا محمود نے بلوچستان کو ایک قادیانی صوبہ بنانے کا اعلان کیا تاکہ اس کی بنیاد پر پاکستان کے دوسرے علاقوں میں قادیانیت کو پھیلایا جا سکے۔ بلوچستان کا علاقہ جو ہے نا، کبھی بھی پاکستان نے اس کو بھی اتنی توجہ نہیں دی، یہ جو صوبہ ہے بلوچستان کا، اس کے ساتھ سرحد جو لگتی ہے وہ یہ افغانستان کی لگتی ہے، انڈیا کی ادھر، اور تو جب یہ طالبان اور یہ ادھر سے بڑی جو وہ ہوتی نا کیا کہ تخریب کاری وغیرہ، اور وہیں سے لوگ آتے تھے اور پاکستان میں حملہ کرتے، خودکش حملے، یہ سارے بلوچستان کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور انڈیا بھی جتنی بھی سارے اس نے نیٹ ورک بنائے ہوئے تھے سارے بلوچستان میں بنائے ہوئے تھے۔ مرزا محمود نے بلوچستان کے حوالے سے کہا، بلوچستان کی آبادی 5-6 لاکھ ہے، اور یہ 1948 کی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ ابھی کی باتیں نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے۔ زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا مشکل ہے، لیکن تھوڑے آدمیوں کو احمدی بنانا مشکل نہیں ہے، بس جماعت اس طرح پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلد احمدی بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہماری بیس مضبوط نہ ہو۔ پہلے اپنی بیس مضبوط ہو تو پھر تبلیغ پھیلتی ہے، بس پہلے اپنی بیس مضبوط کر لو، کسی نہ کسی جگہ اپنی بیس بنا لو، کسی ملک میں ہی بنا لو۔ اگر ہمارے سارے صوبے کو احمدی بنا لیں تو کم از کم ایک صوبہ ایسا ہو جائے گا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں گے۔ انہوں نے شروع میں بہت کوششیں کی، جب پاکستان بنا نا اس ٹائم انہوں نے کہا کہ صوبہ ہمیں مل جائے، کوئی شہر ہمیں مل جائے کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتا تو وہ کچھ بھی کر لے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اس طرح کی بڑی سازشیں کی۔ اب ان کی سازشیں کیا ہوتی ہیں کہ اب یہ اپنی عورتوں کے ذریعے جو ہے نا، مسلمان جو عام مسلمان ہوتا ہے، جو دنیاوی مسلمان ہوتا ہے، اپنی عورتوں کے ذریعے ان کو پھنساتے ہیں، ان کو پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، ان کو ویزوں کا لالچ دیتے ہیں، ان کو امریکہ کے ویزوں کا، جرمنی کے ویزوں کا، کہ تم وہاں آ جاؤ، تم یہ وہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نہیں تم تو احمدی ہو، تم تو آپ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے ہیں، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان جھوٹے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو اب یہ اس طرح مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا، ان کے دین کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا توبہ استغفار کہ دین سے ان کو نکال رہے ہیں، ان کو احمدی بنا رہے ہیں۔ کسی بھی غیر مسلم کے لیے کوئی ایسا عمل کرنا جو اسلامی شاعر میں سے ہو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے سادہ لوگ مسلمان ان کو مسلمان سمجھ کر دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ کہ مسلمانوں نے دھوکہ ہی کھائے، ان سے بہت سارے مسلمان جو جرمنی کی ویزوں اور ان کے چکروں میں اپنی بیٹیاں ان کو دے دیتے ہیں، قادیانی ان کو بناتے ہیں، اور قادیانی بنا کے ان کو جو ہے وہ مسلمانوں سے قادیانیاں بنائی جا رہے ہیں۔ تعزیرات پاکستان 298C کے تحت قادیانیوں کے لیے بھی شاعر اسلامی کا استعمال منع ہے۔ اس کے باوجود بہت سے قادیانی غیر قانونی طور پر قربانی کرتے ہیں اور غریب مسلمانوں کے دلوں کو قادیانیت کی طرف سے مائل کرنے کے لیے گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا، جس سے لوگ پیسہ دینا، قربانیاں جیسے کرنا، ویزے، رشتہ داریاں کرنا، شادیاں کرنا، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، رشتے کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمارے علماء کیا کرتے تھے کہ جب شادی میں جاتے تھے نا کسی کا نکاح پڑھانے، تو اس کو کلمہ پڑھاتے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھا کے، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ قادیانیت بہت زیادہ اور یہ تحریکیں اور یہ بہت سے قادیانیت کا کلمہ پڑھاتے تھے، اور مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت بھی کرواتے تھے۔ تو جو احمدی ہوگا وہ تو لعنت تو نہیں کرے، کلمہ تو وہ پڑھ لے گا، کیونکہ کلمہ تو سیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ محمد رسول اللہ سے وہ قادیانی کو مراد لیتے تھے، تو کلمہ تو وہ پڑھ ہی لے گا، لیکن جب لعنت کی باری ہے کہ تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوگا، تو وہ نہیں کرے گا۔ جب نہیں کرتے تھے تو وہیں پتہ چل جاتے تھے احمدی ہے، تو وہیں رشتے وہ ٹوٹ جاتے تھے ان کے۔ تو اس طرح کی علماء نے جو ہے نا بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ کل 7 ستمبر تھا، اور ختم نبوت کی جو ایک تحریک چلی تھی، آئین میں قرارداد پاس ہوئی تھی 7 ستمبر کو۔ ایک بہت خوشخبری، ایک بہت بڑا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اسپیشلی ایک ایسی جماعت کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، تو ان کو کافر قرار دیا گیا 7 ستمبر 1974 کو۔ تو اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ چھوٹا سا مختصر آپ لوگوں کو ایک ان کے بارے میں بتا دوں۔ کوشش کریں کہ کچھ کتابیں لیں جو ان کی حالات و واقعات سے ریلیٹڈ ہیں، پھر آگے پڑھنا شروع کریں، پہلے چھوٹی کتابوں سے شروع کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے قادیانی ہے کیا، اور یہ کس طرح ہماری جڑوں کے اندر گھس رہے ہیں، کیسے سازشیں کر رہے ہیں، اور کیسے پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، اور کیسے ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو جو قادیانی بنا رہے ہیں، پیسے کی لالچ دے کے، ویزے کی لالچ دے کے،
اور ان کو آسائشوں کی لالچ دے کے، ان کو اپنی عورتوں کے رشتے دے کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سہ روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ ختم نبوت کانفرنسیں ہوتی ہیں یا کورس ہوتا ہے، یہ طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو کائنڈلی اس کے اندر ضرور شامل ہوا کریں. زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تو آدھے گھنٹے کے لیے چلے جایا کریں. آن لائن کورس ہو یا مدرسے میں کہیں ہو رہا ہو یا کہیں مسجد میں ہو رہا ہو، تو کائنڈلی اس کو ضرور جوائن کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ختم نبوت ہے کیا، قادیانی ہے کیا، اور یہ کس طرح سازش کریں پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.